اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان گرامی، سامعان محترم، ماہ محرم، ماہ اذا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے دل کے اندر جو اہل بیت کی محبت ہے اس کا اظہار تجدید کرتا ہے، کیونکہ میں یوں کہوں کہ جو انسان کے قلب میں ایک رابطہ ہے ولی خدا کے ساتھ، اس رابطے کو انسان ولی خدا کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان ولی خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بھی مضبوط کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت اور شناخت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم ہمارے لیے ایک ایسی فرصت ہے، خداوند متعال نے ہم کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس میں ہم کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ولی خدا، اپنے امام سے رابطے کو برقرار کریں۔ ماہ محرم، واقعی ماہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سال بھی، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، لیکن ہر سال ہمیں یوں لگتا ہے کہ کربلا ابھی بپا ہوا ہے، عاشور ابھی ہوئی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ماہ محرم کا مہینہ سال میں ایک ایسا مہینہ ہے جس طرح دریا کی موجیں ہوتی ہیں، دریا کی موج اور لہریں جب بھی ساحل سے ٹکراتی ہیں تو ایک نئی موج اور ایک نئی لہر ہوتی ہے، اسی طرح ہر سال جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو ایک ہمارے لیے نیا میسج، نیا پیغام اور ہمارے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں یا قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں اور جب بھی قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں ایک ایسی تازگی اور تراوت نظر آتی ہے اور ایسی تازگی محسوس ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ابھی ہوا ہے، قرآن مجید ابھی نازل ہوا ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم ماہ محرم یا ایام ماہ محرم آتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کربلا ابھی بپا ہوا ہے، کربلا ابھی رونما ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال سورج کی طرح ہے، جس طرح سورج ہر روز صبح کو ایک نئے طلوع کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح آپ جب بھی قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو ایک نئی تازگی اور ایک آپ کو نیا پیغام ملے گا۔ اور جس طرح قرآن کی مزاج ہے اسی طرح کربلا کی بھی مزاج ہے۔ آپ بھی کربلا کو جب بھی پڑھو گے اور ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ایک نئی تازگی کے ساتھ آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان دروس میں انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ کچھ نہ کچھ پیام عاشورہ ہم آپ کو بتا سکیں۔ جس طرح قرآن مجید کے لیے کئی مفسرین آئے، انہوں نے اپنے انداز سے اور نئے نئے نکات ہمیں بتائے، اسی طرح آپ دیکھیں کروڑے خطیب، ہزارہ خطیب آئے لیکن خطابت کی اور عاشور اور کربلا کے بارے میں بتایا، لیکن جو بھی خطیب ہمیں بتاتا ہے ایک نئی بات بتاتا ہے۔ اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان ایام میں کچھ آپ لوگوں کو درس سنا سکوں، کیونکہ یہ دنیا اس کربلا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ روز قیامت خداوند متعال قرآن کے بارے میں ایک ایسی حقیقت کو ظاہر کریں گے کہ جس حقیقت کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں گے کہ اس حقیقت تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے، ہم نے تو اس کو چھوا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے لیے اس دنیا کی جو وسعت ہے اور پھیلاؤ ہے یہ کم ہے۔ اسی طرح کربلا کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ دنیا کی وسعت اور اس کا یہ پھیلاؤ اور قابلیت اور ظرف بالکل کم ہے کہ ہم کربلا کی حقیقت کو بیان کر سکیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمیں معرفت اور شناخت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری جتنی معرفت ہوگی
اور شناخت ہوگی ہمارا عمل اتنا ہی صحیح ہوگا. جتنی ہماری معرفت ہوگی ہمارا عمل بھی اتنا ہوگا، کیونکہ عمل کا دار و مدار معرفت کے اوپر ہے. ان معرفت اور شناخت کے لیے فقط آج ایک درس جو ہے وہ کربلا کے حوالے سے، پہلا جو درس کربلا نے ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا نے اسلام کو حیات بخشا ہے. کربلا نے اسلام کو زندگی دی ہے. نہ فقط اسلام کو زندگی دی ہے بلکہ انسانوں کو بھی زندگی دی ہے. جس طرح زندگی کا معنی اور مفہوم ہے وہ اگر ہم کو کسی نے بتایا ہے تو وہ ذات حسین ابن علی ہے. روایت میں ہے، آغا وحید خراسانی نے اس جملے کو اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے. آغا کہتے ہیں کہ دیکھیں، اسم اعظم کل ہی 73 ہیں. ان میں سے ایک جو اسم اعظم ہے وہ خاص ہے ذات الہی، ذات حق کے ساتھ. اس کے بعد 4 اسم الہی خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کو دیے. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ ان 4 اسماء الہی سے حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے تھے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. بس جس کے پاس 4 ہوں وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے. اور امام حسین کے پاس 72 اسم اعظم ہیں. میں یوں کہوں، جو مریضوں کو شفا دے اس کو عیسیٰ کہتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کرے اس کو عیسیٰ کرتے ہیں، اور جو ضمیروں کو زندہ کرے، جو اسلام کو زندہ کرے اس کو فخر عیسیٰ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. حائزان گرامی اور سامیان قدر، انشاءاللہ اس دروس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور دعا ہے خداوند متعال سے کہ خداوند متعال ہم کو کربلا پڑھنے، کربلا سوچنے اور کربلا سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل